بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولس کی جانب سے یہ ہمارا 20 روزہ پیکیج ہے، اور آج الحمدللہ ہم مکۃ المکرمہ کی مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے جبل سور، اسے غار سور بھی کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے بہت زیادہ ستایا، بہت زیادہ تکلیفیں دی، اور جب مسلمان ایمان لانے لگے اور زیادہ بڑھنے لگے تو مشرکین مکہ جو ہے طیش میں آنے لگے اور مختلف طریقے سے آپ کو تکلیف دینے لگے، ستانے لگے، اور تکلیفوں کی ستانے کی حد انہوں نے پار کر دی تھی۔ پھر انہوں نے دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا کہ جڑ سے ہی اس کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کیے مدینہ منورہ کی طرف، اور ہجرت کرنے کے لیے جب آپ نکلے تو آپ کے ساتھ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں سے آپ نکلے تو پہلے آپ اس پہاڑ پر چڑھے غار سور میں، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے، اور جب مکان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی آج کی رات تم میرے بستر پر آرام کرنا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس رات قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کیے۔ صبح جب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں صبح میں تم لوگوں کو پہنچا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لوگ آپ کو امین اور صادق کے نام سے بھی جانتے تھے۔ امین کا مطلب ہے امانت دار، اور صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا۔ آپ کا نام امین بھی نہیں تھا، صادق بھی نہیں تھا، لیکن آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کا جو کردار تھا، آپ کا جو کیریکٹر تھا، اس کی وجہ سے مشرکین مکہ میں جو دشمن تھے وہ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں۔ اور آج کل ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں امین اور صادق، نہ ہمارا بچہ سچا رہتا ہے نہ ہمارا بچہ امانت دار رہتا ہے، لیکن نام تو ماشاءاللہ امین اور صادق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح میں لوگوں نے پوچھا کہ علی تم کو تو پتا تھا کہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، اور پوری رات آپ جو ہے بالکل سوئے نہیں ہوں گے بے چینی میں۔ ظاہر ہے کہ بھائی جب پتا ہے کہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے تو کیسا سوئیں گے آپ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اس رات، ہجرت والی رات، میں جتنا سکون سے، آرام سے اور اطمینان سے میں سویا، ایسی نیند مجھے کبھی بھی نہیں لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ علی میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح میں ان کو لوٹا دے رہا، تو مجھے یقین تھا کہ صبح تک تو میں نہیں مروں گا، کیونکہ اگر میں مر جاؤں گا تو لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رہیں گی، پھر آپ امین کیسے ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا اطمینان تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے اس پہاڑ کو، دیکھیے کتنا اونچائی پر ہے، کتنی بلندی پر ہے، اور یہ پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ لے کر گئے، اور بعض جگہ اٹھا کر لے کر گئے۔ ابھی تو وہاں پر راستے بنے ہوئے ہیں، پہلے راستے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو اب بتاؤ کہ اس دور میں کتنی تکلیف ہوگی۔ اور جب اوپر پہنچے غار کے اندر، تو غار میں جانے کے بعد وہاں پر آپ نے غار کو صاف کیا، اور جب پوری طرح سے صاف ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رکنے کے جگہ کا صحیح انتظام ہوا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ اس غار کے اندر آپ بیٹھے، اور آپ کے زانوئے مبارک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھ کر آپ کو آرام کرایا، اور غار میں کچھ سوراخیں تھے، ان سوراخوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کے ذریعے سے بند کیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، تو آپ نے اپنا پیر اس کو لگا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زانوئے مبارک پاتا۔ دیکھیں کیسی تصویر،
دنیا میں وہ پہلی شخصیت ہے کہ جن کے جو ہے بازو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رہا، اور جب وہ پیر انہوں نے سوراخ پہ رکھا تو کوئی زہریلی چیز نے، کہا جاتا ہے کہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا، اور ڈسنے کی وجہ سے تکلیف بڑھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکلے، اور وہ آنسو نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑے، آپ کے چہرے مبارک پر پڑے، تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ تو پوچھا کہ ابوبکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کسی زہریلی چیز نے مجھے کاٹا ہے۔ آپ نے آپ کو لیا اور اس پیر پر جہاں پر جس چیز نے کاٹا تھا، اپنا لعاب مبارک اپنے ہاتھوں سے اس پر لگایا، پھر وہ جو تکلیف تھی وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے کہ جن کے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر، رخسار مبارک پر گرے، اور جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ یہ میرے یار غار ہے، غار کے ساتھی ہے۔ تو اس مقام پر 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ وہ ایک اس کا ابھی تفصیلی لمبا چوڑا واقعہ، لیکن چونکہ یہ موقع اور وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے، لیکن چونکہ ہم اس مقام پر آئے ہیں تو ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم کس جگہ پر آئے ہیں، اس کی قرآن حدیث کے اعتبار سے اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر پہلے تاریخ بتائی گئی۔ اب ذرا غور سے دیکھیے اور تھوڑا سا تصور میں لائیے کہ یہ پہاڑ ہے، ابھی تو راستے بنے ہیں، اور اس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے ہوں گے؟ پیر زخمی ہو گئے ہوں گے، چلنے میں تکلیف ہوئی ہوں گی، اور 5 سے 5.5 ہزار فٹ تقریباً یہ بلندی ہے اس کی، اتنی بلندی پر کیسا چڑھے؟ آج ہم جو ہے ابھی ہم زیارت کرنے کے لیے کچھ ساتھی وہاں ٹھہرے تھے، ہم بولے کہ بھائی دھوپ ہے، چھاؤں میں چلو، ہم کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ بھی برداشت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہمارے لیے تکلیف اٹھائی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سفر میں آئے ہیں تو سب نے یہ ارادہ کرے اور سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمارے پیارے آقا نے ہمارے لیے اتنے تکلیفیں سہی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کی بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم نیت کریں گے، ارادہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیں گا۔ الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے جتنے معتمرین آئے ہیں، ہم ان تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارے گروپ میں ہمیشہ ایک عالم دین کی نگرانی میں عمرہ کرایا جاتا ہے، اور پوری زیارتیں بھی ایک عالم دین کی نگرانی میں کرائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔